الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا جائے، یا ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی پر ہاتھ اٹھا دیا جائے، بلکہ عربی زبان میں ہے کہ کسی بھی چیز کا بے محل استعمال اور بے جا استعمال یہ بھی ظلم ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو آج کل ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری برائیاں عام ہو رہی ہے جو بے محل استعمال کی جا رہی ہیں، اور اگر کسی چیز کے بے محل استعمال کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شرعاً گناہ کبیرہ بھی ہے۔ ایذا رسانی کی بے شمار صورتوں میں سے موجودہ زمانے میں ایک صورت لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال بھی ہے۔ اس وقت میں لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال بہت ہو رہا ہے۔ جو لوگ گانا بجانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر رہے ہیں وہ تو دوہرا گناہ کما رہے ہیں، لیکن مذہبی اور سیاسی پیشواؤں اور رہنماؤں کے لیے بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جو جلسے اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں ان میں بھی لاؤڈ اسپیکر کا اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنا کہ سامعین کو ضرورت ہے۔ اگر اس ضرورت سے زائد لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے ایذا رسانی کا کام کیا جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں شرعاً گناہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا مساجد ہو یا پھر مقابر ہو، لاؤڈ اسپیکر کا صحیح استعمال کیا جائے اور اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنی کی اس کے ضرورت ہے۔ ایک بہت مشہور محدث حضرت عمر، انہوں نے تاریخ مدینۃ المنورہ پر 4 جلدوں میں تفصیل سے کتاب لکھی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ اس میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے قریب ایک واعظ اونچی بلند آواز میں وعظ کرتا تھا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا۔ چند دنوں تک یہ سلسلہ بند رہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ واعظ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب آ کر کے لوگوں کو وعظ دینے لگے۔ پھر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود وہاں پہنچے اور انہیں پکڑا اور تعزیری سزا دی ان کو۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں جانتی تھی کہ وعظ و نصیحت کے لیے بلند آواز کی جا سکتی ہے؟ یقیناً جانتی تھی۔ اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصول شرع کو کون زیادہ جان سکتا ہے؟ لیکن امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمل سے امت کو یہ تعلیم دینا چاہتی تھی کہ وعظ و نصیحت میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور خود امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے آداب میں سے فرماتی ہے کہ تم کوئی دین کی بات کو اسی وقت تک کہو جب تک کہ سننے والوں کا چہرہ تمہاری طرف متوجہ ہو۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے
یعنی بے رغبتی کا اظہار کرنے لگے تو تم خاموش ہو جاؤ اور اپنی بات بند کر دو. یعنی جن میں رغبت نہیں ہے سننے کی، جبراً انہیں سنانا یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث و علم تفسیر کے بہت بڑے عالم دین اور مشہور محدث گزرے ہیں. خود ان سے متعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ اپنی مجلس میں اتنی ہی آواز بلند کرے جتنا کہ سامعین کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ اپنی آواز کو بلند نہ کریں. اور یہ آداب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے تعلیم فرمائے گئے ہیں. ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا کس طرح سے استعمال کیا جائے. ایسی مساجد جن مساجد میں اذان کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے، اندر کے واعظ کو بیرونی مائک سے باہر کے افرادوں کو سنانے کے لیے، گھر گھر تک اور فرد فرد تک آواز کو پہنچانے کے لیے بیرونی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے، یہ شرعاً غلط ہے. اسی طریقے سے اندر کے اعمال کو، یعنی مسجد کے اندر کے اعمال کو بیرونی لاؤڈ اسپیکر سے دوسروں تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال غلط ہے. اذان کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال برحق ہے اور کیا جانا چاہیے، لیکن اذان کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کہیں نہ کہیں یہ ہمیں شرعاً روکتا ہے کہ یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اور تمام مکاتب فکر کے اہل علم حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا بالکل بھی غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. فقہائے اعظام ہر مکتب فکر کے اس بات پر متفق ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے. اب رمضان المبارک کے اس مہینے میں سحر کے اوقات کے اعلان کے لیے بھی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال غلط ہے. کسی مریض کو اور اسی طریقے سے ہمارے اس ملک کے اندر میں ہمارے ساتھ برادران وطن رہتے ہیں، ان تمام کی نیند کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے اعلانات کرنا کہیں نہ کہیں غلط ہے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے بستر سے اٹھتے تھے. اس لیے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت سے گھر میں سونے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو. فقہائے اعظام نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں جہری آواز سے، بلند آواز سے قرآن مجید کو پڑھنا بھی منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو. تو جب نماز کے اندر میں قرآن کو جہری آواز میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور ذکر و تلاوت کے لیے جہری آواز میں منع کیا گیا ہے تاکہ سونے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو، تو پھر مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کا بیرونی استعمال کرنا اعلانات کے لیے، اوقات کے بولنے کے لیے، تاکہ لوگوں کی نیند میں خلل ہو، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہو سکتا ہے. ہم ایک نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج موجودہ زمانے میں تو سحر میں اٹھنے کے لیے کئی سارے دوسرے اسباب، موبائل موجود ہے، موبائلوں کے الارم موجود ہے اور فکر مند لوگ یہ کام کر لیتے ہیں. ہمیں اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ مساجد کے مائک سے اعلان کر کر کے لوگوں کو اٹھایا جائے، جگایا جائے. یہ صرف آبادی ایک مذہب کے ماننے والوں کی آبادی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے نتائج الٹے آ سکتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ایسے تمام افراد ٹھہرائے جا سکتے ہیں جو اس وقت میں یہ نادانی کر رہے ہیں. لہٰذا مساجد کی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ اگر علم نہ ہو تو اپنے علم میں اضافہ کر لیا جائے اور ہر مکتب فکر کے
اصحاب علم ارباب علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کا ظالمانہ اور غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ سحر کے اعلانات کے لیے ہو یا دیگر کوئی پروگراموں کے لیے ہو۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی حضرات اس بات پر توجہ دیں گے اور مساجد کی انتظامیہ بھی اس بات پر توجہ دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔